کیا ایسا بھی دن ہماری زندگیوں میں آئے گا جب انتخابی دنگل میں شکست کھانے والی جماعت یا امیدوار کامیاب کو مبارکباد دے؟ سوال بہت مشکل ہے لیکن امید ہی کی جا سکتی ہے۔ فروری 2024 کے حالیہ الیکشن کے بعد تو دھاندلی اور نتائج میں ہیر پیر کا الزام شدت کے ساتھ لگایا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ عوام نے اسے مینڈیٹ دیا لیکن کارستانی دکھا کر اسے ان سے چھین لیا گیا۔ اس بار جیتنے والی پارٹی ریگنگ کے باوجود جیتی، اور جیتنے والی پارٹی یعنی پی ٹی آئی الزام صرف نہیں لیکن ثبوت کے ساتھ یہ بتا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ریگنگ ہوئی، اور یہ ریگنگ پری پول بھی ہوئی، یہ ریگنگ پوسٹ پول بھی ہوئی۔ پاکستان میں ہر الیکشن میں مسائل رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی ہر تحفظات کے باوجود بھی پارلیمان کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ الیکشن میں شکست کھانے والے یہی الزام لگاتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت وہ الیکشن جیت چکے ہیں، فارم 47 کے تحت انہیں ہرا دیا گیا۔ خیر یہ نئی بات نہیں، پاکستان میں ہونے والے بیشتر الیکشن میں ایسا ہی کچھ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ موجودہ ارکان اسمبلی تو اس نقطے پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے۔ جو ہے نا اینڈ نہیں ہے، اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارا نظام جو ہے نا اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے یعنی ہو سکتا ہے ہماری نسلیں بھی اس کو ٹھیک نہ کر سکیں۔ ہر بار انتخابات میں کامیاب ہونے والی سیاسی جماعتیں ماضی کو بھول کر حال اور مستقبل کو بہتر بنانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عام رائے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سیاسی رہنما کارکنوں کو مایوسی سے بچانے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ کوئی بھی اپنا ہار نہیں مانتا، اور اس دفعہ جو پی ٹی آئی کو اس صوبے میں جس طریقے سے ووٹ پڑا ہے اس کو تو ہم بھی نہیں مان رہے، لیکن کیونکہ سب کو پتہ ہے جو ووٹ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اتنا ووٹ تو لوگ نکلے ہی نہیں تھے، اتنا ووٹ کسی کو مطلب وہ کاسٹ ہی نہیں ہوا، تو کس طرح جو ہے یہ ان لوگوں نے اتنا ووٹ لیا ہے؟ پھر بھی یہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں ملی۔ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے تو یہی مضبوطی ہے کہ ان کو اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو وہ صحیح فیصلے کریں گے، وہ میرٹ پہ فیصلے کریں گے، تو پھر وہی لوگ آئیں گے جو کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے ہوں، جو کہ عوام نے ووٹ دے کر ان کو چنا ہو، تو پھر میرے خیال میں یہ ملک آگے بڑھے گا۔ عام انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن پر مسلسل جانبداری کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ کئی کیسز میں الیکشن کمیشن کو عدالتوں میں اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ میرے خیال میں کوئی روایت یہ ضرور ڈالنی چاہیے کہ ہارنے والا ہار بھی تسلیم کر لے اور اگلے دن وہاں جیت کی مبارکباد بھی دے دے، لیکن جہاں مجبوری یہ ہے کہ وہاں اداروں کی کچھ ایسی کمزوریاں رہ جاتی ہے، ان پولنگ اسٹیشن میں شفاف طریقے سے انتخابات کا انعقاد شاید اس طرح نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے عوام الناس بھی مطمئن ہو اور امیدواران بھی مطمئن ہو۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن کو کئی امور میں خود مختاری دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے کردار پر تحریک انصاف نے سب سے زیادہ انگلیاں اٹھائی۔ الیکشن کمیشن کو بحیثیت خود مختار ادارے کے نئے سرے سے تشکیل دینے کی تجاویز ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہونا چاہیے جن کے پاس مینڈیٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ الیکشن سے پہلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو وہ بھی نیوٹرل ہو، جس پہ عوام اور پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد ہو۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی انتخابات کی جانبداری کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ بنانے کے ساتھ نگران سیٹ اپ کے قیام کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جائے۔ دیکھیں، مغربی جمہوریت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور جب ہم اپنے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہاں کی جب ہم جمہوریت دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ وہ ایک آئیڈیل جمہوریت ہے، وہاں پر ایک ہی مجمع میں مخالفین بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنا منشور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے، یہاں پر ایک دوسرے کو گالی دینا اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اس کو سیاست سمجھا گیا ہے، اور ہمیشہ ہر انتخابی کیمپین کے دوران ہم دیکھتے ہیں 1-2 مہینے پہلے اتحادی ہوتے ہیں
اور جب اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، جب الیکشن ہوتا ہے اور جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اپنی تنظیمی ڈھانچے میں جمہوری خدوخال وضع کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو خود مختاری کے ساتھ دیگر اداروں کے تصرف سے آزاد کیا جائے۔